وبرکاتہ پورا مجمع جواب دینے والے حافظ صاحب الحمد للہ حافظ عبد الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إن أولياء او بھائی الله یہاں سے اٹھ جاؤ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وروى الإمام البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور بہت ہی مکرم اور بہت ہی پیارے علماء کرام، اساتذین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان اور میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور آپ تمام کا شکریہ بھی ہے کہ الحمدللہ یہاں آنا نصیب ہوا. اللہ بار بار اس گاؤں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں، لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بابا سیلانی کی درگاہ سے ہوتے ہوئے یہاں پر آیا ہوں. اللہ سب آمین کہیں گے. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے، اور اللہ ان کی قبر مبارک کو عطور سے معطر فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے ہم سب کو محبوبیت اور مقبولیت سے نوازے. باقی یہ نوجوان پیپل گاؤں یہاں میں آیا ہوں، یہاں بھی حضور رحیم صاحب کی دعوت پر اور ان کا جو گروپ ہے لبیک گروپ، ان کی دعوت پر میں یہاں پر آیا ہوں. اور میرے کو ٹائم دیا گیا کہ 1 گھنٹہ میرے کو بات کرنا ہے. حالانکہ میں جب کرسی پر بیٹھتا ہوں نا تو 4 گھنٹہ بولتا ہوں، میرے کو پتہ ہی نہیں چلتا. میں کرسی سے چپک جاتا ہوں کہ کرسی میرے سے چپک جاتی ہے. لیکن خیر میرے کو یہاں پر 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے بات کروں گا. آپ ناراض تو نہیں نا؟ ارے بولو نا، ناراض تو نہیں نا؟ میرے کو یہاں آ کر بہت اچھا لگا، پیپل گاؤں میں آ کر اچھا لگا. یہاں کے لوگوں کی محبت کو دیکھا، آپ لوگوں کے اطمینان کو دیکھا، اور سب سے بڑی بات جیسے ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب نے اعلان کیا، آپ نے جو رسپیکٹ بتایا، ڈسپلن بتایا، بہت اچھا لگا. اب میرے کو معلوم نہیں، میرے کو تو آپ بہت اچھے لگے. آپ کو میں اچھا لگتا ہوں یا نہیں لگتا؟ کہ میں نے دیکھا جو بھی آتا ہے کہتا آپ کے ساتھ میں میرے کو فوٹو نکالنا، فوٹو نکالنا. اتنا فوٹو تو میری بیوی بھی میرے ساتھ نہیں. ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جیسے میں پیپل گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا نا، مولانا عبد الرحیم صاحب یا مولانا مختار صاحب جو یہاں علماء کرام میں، ایک مولانا آئے تھے ایک گاؤں میں، ایک مولانا ایک گاؤں میں گئے. وہ جب بیان کرتے تھے نا تو آنکھیں بند رکھتے تھے. میں نہیں رکھتا ہوں آنکھیں. وہ مولانا ایک گاؤں میں گئے، میں کہتا پیپل گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا. وہ مولانا بھی پہلی مرتبہ گئے کوئی گاؤں میں، آنکھیں بند کی اور انہوں نے بیان شروع کیا. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ. 4 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی تو سامنے کوئی نہیں. سامنے کوئی نہیں. تو مولانا کو غصہ تو آئے گا کہ 4 گھنٹے سے چلا رہا ہوں، بول رہا ہوں، پکار رہا ہوں، میرا سینہ دکھ گیا، میرا منہ دکھ گیا، لیکن یہ گاؤں والوں میں کوئی شرم، کوئی ادب کچھ ہے کہ نہیں؟ سب چلے گئے. اچھا مولانا نے دیکھا سب چلے گئے، ایک خالی بیٹھا تھا. جیسا یہ کیسا بیٹھا ہے مولانا عبد الرحیم، ویسا کوئی ایک بیٹھا تھا. تو مولانا نے کہا کہ اچھا ہوا بیٹا تو بیٹھا ہے، تو نے گاؤں کی عزت بچا لی، ورنہ یہ گاؤں تو کیسا گاؤں ہے. تو اچھا بھائی کیمرے کے سامنے آ رہے یار صاحب. تو وہ مولانا نے کیا کہا،
بیٹھو نا مولانا تیرے بیان سے میرے کو کوئی مطلب نہیں، جو کرسی پہ تو بیٹھا ہے وہ میرے گھر کی کرسی ہے، تو میرے کو بھی یہاں پیپل گاؤں میں ڈر لگتا ہے، کرسی کس کی ہے؟ جس کی بھی ہوگی اللہ اس کو اچھا رکھے بھائی۔ چلو میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلی مرتبہ یہاں پر آئے ہیں تو میں 3 باتیں کروں گا، زیادہ نہیں، سب ملا کر کتنی باتیں کروں گا؟ 3 باتیں، جس میں سب سے پہلی بات پورا مجمع میرا ساتھ دے کر کہے گا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ سچ بتانا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا، ہم جو جیتے ہیں ہمیں جلانے والا کون؟ اللہ۔ اور جب ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے، جنازہ اٹھتا ہے، اسے موت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ اسے ساتھ میں کہہ دو، لا الہ الا اللہ۔ مجھے پہلے یہی بات کرنا ہے، بولو لا الہ الا اللہ۔ اور میرے پیاروں، جب اللہ کو یاد کرتے نا اللہ بھی بہت خوش ہوتا ہے، بولو جب ہم اللہ کو یاد کرتے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ کون میرے ساتھ میں اللہ کو یاد کرے گا؟ میری زبان پر اللہ، بولو آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ کیوں اتنی آواز آہستہ ہو گئی؟ ابھی تو بہت شوق لگ رہے تھے، میں آیا تب تو دھماکہ مچا رہے تھے، اور اب جب اللہ کا نام لینا ہے تو بالکل چپ ہو گئے۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اللہ، اور آواز سے آپ کی زبان پر اللہ۔ ایک سوال، ہم اللہ اللہ کریں گے، بولو انشاءاللہ، دیکھو بولو نا، ہم اللہ اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بچے بھی کریں گے، ہمارے بڑے بھی کریں گے، ہمارے علماء بھی کریں گے، ہماری مائیں بھی کریں گی، ہماری بہنیں بھی کریں گی، ہماری بیٹیاں بھی کریں گی، پورا یہاں جتنے لوگ مقیم اور مسافرین آئے ہیں، جتنے مہمان آنے کی راہ میں، بولو ہم سب کیا کریں گے؟ اللہ اللہ۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں گے، اللہ ہم کو کیا دے گا؟ بھائی ہم تو کریں گے اللہ اللہ، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، اللہ ہم کو کیا دے گا؟ سب میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم کو کیا دے گا وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سبحان اللہ بولیں گے، بولو ایک بار پھر بولو، ہم اللہ اللہ کریں گے، اللہ ہم کو کیا دے گا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا مجمع بولے گا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی اللہ اللہ کرتا جا، اللہ اللہ کرتا جا، اللہ اللہ کرتا جا۔ تو اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ پیپل گاؤں کے لیے آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ بس یہ مغفرت کی دعا شروع کون کریں گے؟ آسمان کے فرشتے۔ کتنے آپ کو یہاں کوئی پیپل گاؤں میں خبر ملی؟ میں نے آپ کو معلوم ہے فرشتے کتنے؟ ارے ہاں نا، آپ تو ایسے چپ بیٹھے ہو جیسے میں نکاح قبول کرواتا۔ ارے بولو نا، معلوم ہے فرشتے کتنے ہیں؟ نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں میرے کتنے فرشتے، انگنت فرشتے میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہم کو معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے کسی کو نہیں بتایا میرے فرشتے کتنے ہیں، لیکن اتنا ہم کو معلوم ہے کہ ہم اللہ اللہ، بولو ہم آواز نہیں آ رہی، ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ، کیونکہ آگے اس سے بڑی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی اللہ اللہ، بولو میرا امتی، آواز نہیں آ رہی، میرا امتی، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی اللہ اللہ کرتا جائے گا۔ اللہ فرماتے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت مجھ پر نچھاور کرتا جاؤں گا، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رحمت رحمت رحمت۔ ایسا سمجھو پیپل گاؤں والوں ہم لوگ رحمت کے دریا میں ڈوب جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کتنے فائدے ہو گئے؟
دو آسمان کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ایک نمبر دو اللہ رحمت کی رحمت دے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ دو. تیسرا فائدہ سب ساتھ میں بولنا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، آواز نہیں آ رہی، میرا امتی زمین پر، اللہ کے رسول نے فرمایا او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا. اللہ فرماتے تیرے دل میں وہ چین اور سکون نصیب کروں گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے میرا بندہ میں نے تجھے پیدا کیا. ایک بات بتاؤں، ہم لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی کبھی کبھی، بولو کیا ہوتی؟ گھبراہٹ، بے چینی، گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے ہم کو. معلوم ہے ہم اتنا گھر میں پریشان ہوتے کہ ہم سوچتے تھوڑا گھر سے باہر جاؤں. اچھا گھر کے باہر آتے تو بھی ہم کو پریشانی ہوتی. پھر ہم کیا سوچتے تھوڑی دیر موبائل پر جاؤں، موبائل پر گیم کھیلوں گا، موبائل پر کوئی ایپیسوڈ دیکھوں گا، موبائل پر کوئی پکچر دیکھوں گا تو شاید میرے کو اچھا لگے گا. لیکن 10 منٹ کے بعد موبائل پہ بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو میرے پیاروں ہم سوچتے ہیں کہ یہ گھبراہٹ میری دور کہاں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے میری بندی میں نے تمہیں پیدا کیا. اگر تجھے بے چینی ہو جائے اللہ فرماتے میرا نام لیتا جائے گا، دل میں سکون دیتا چلا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے ہو گئے؟ آخری فائدہ بتا رہا ہوں. ویسے تو اللہ اللہ کرنے کے بہت فائدے، لیکن آخری فائدہ بتاتا ہوں. کون کون ہاتھ دونوں اوپر کر کے بولے سنیں گے انشاءاللہ. آخری فائدہ، اور سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. نہیں بولو نا سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. آخری فائدہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، پارہ نمبر 2 اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سارے بندے اور بندیاں تم زمین پر مجھے یاد کرتے جاؤ گے، میں آسمانوں پر تمہارا نام لیتا جاؤں گا. آج ہم پیپڑ گاؤں والوں کا نام کہاں پر جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ میرا ساتھ دو. ہم اللہ اللہ زمین پر کریں گے، اللہ ہمارا نام آسمانوں پر لے گا. ہم فرش پہ اللہ اللہ کریں گے، اللہ عرش پر ہمارا نام لے گا. ہم انسانوں کے بیچ میں اللہ اللہ کریں گے، اللہ فرشتوں کے بیچ میں ہمارا نام لے گا. ہم گنہگاروں کے بیچ میں اللہ اللہ کریں گے، اللہ معصوموں کے بیچ میں ہمارا نام لے گا. ارے میرے پیاروں ہم اللہ 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 کرتے جائیں گے، ہم تھک جائیں گے، سو جائیں گے. اللہ فرماتے تیرا یاد کرنا ٹیمپرری ہوگا، میرا یاد کرنا ہمیشہ اور پرماننٹ ہوگا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتے تھوڑی دیر میرا نام لے لے گا، میں آسمانوں پر تیرا نام لیتا رہوں گا. تو پیپڑ گاؤں والوں کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا نام اللہ آسمانوں پر لے؟ ہاتھ دونوں اوپر کریں گے بھائی، سب ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے ذکر کرنے کا کوئی ٹائم بتایا، کوئی وقت بتایا؟ اللہ نے فرمایا صبح میں کرنے کا، دوپہر میں نہیں کرنے کا. حالانکہ آپ دیکھو نماز کا ٹائم اللہ نے بتایا، فجر، اس کے بعد ظہر، اس کے بعد عصر، اس کے بعد مغرب، اس کے بعد عشاء. جیسے ابھی عشاء کا وقت ہے، اب اگر میں سوچوں کہ میں تو بہت دور سے آیا ہوں، گجرات سے آیا ہوں، چلو میں فجر ابھی پڑھ لوں، تو میرے کو فجر پڑھنے کی پرمیشن ہے نہیں، کیونکہ ٹائم آیا نہیں. اللہ نے ٹائم بتایا، فجر کا ٹائم ہے، ظہر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم ہے، عشاء کا ٹائم ہے، وتر کا ٹائم ہے، تراویح کا ٹائم ہے، جمعہ کا ٹائم ہے. اللہ نے نمازوں کا ٹائم بتایا. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے نماز کو فرض کیا اور نماز کا وقت بھی ہم نے بتایا. میرے پیاروں اللہ نے نماز کا وقت بتایا، مگر اللہ کو یاد کرنے کا کوئی وقت؟ پوچھو نا اللہ کو، اللہ تجھے یاد کرنا ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے معلوم؟ کھڑے کھڑے تیری زبان پر اللہ کا نام. بولو سبحان اللہ. بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام، لیتے لیتے اللہ کا نام. صبح ہو تو اللہ کا نام، دوپہر ہو تو اللہ کا نام، شام ہو تو اللہ کا نام، رات ہو تو اللہ کا نام. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں 4 پارے میں لکھا. کون سے پارے میں؟ 4 پارے میں. اللہ نے فرمایا
بولو صبح ہو تو اللہ کا نام دوپہر ہو، آواز نہیں آ رہی ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ پورا مجمع بولے گا صبح ہو تو کس کا نام، دوپہر ہو تو کس کا نام، شام ہو تو کس کا نام، رات ہو تو کس کا نام، کھڑے کھڑے اللہ کا نام، بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام، لیتے لیتے۔ تو اللہ کے نام کے لیے کوئی پابندی وقت کی نہیں ہے، 24 گھنٹے ہمارے دل و دماغ میں کون ہونا چاہیے؟ اور پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ ہم نے شاید قرآن میں یہ بات نہیں پڑھی بھائی، کبھی کبھی ہم ہنستے ہیں، بولو کبھی کبھی ہم ہنستے ہیں، بولو ہنستے کہ نہیں ہنستے؟ آپ کو ایک بات بتاؤ، یہ ہنسنے سے پہلے بھائی ہم ہنسے، ہم سب ہنستے ماشاءاللہ، لیکن ہمارے ہنسنے سے پہلے یہ ہمارے دونوں ہونٹ اللہ کو پوچھتے ہیں، اللہ میں ہنسوں؟ اللہ کہتے ہیں ہاں، تو یہ دونوں ہونٹوں پر ہنسی آتی ہے، جس دن اللہ بند کر دے گا ہنسنا بھی بند ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اچھا کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا دعا مانگ رہے ہیں، ہم دعا میں رو رہے ہیں، یا ہم کو تکلیف ہوتی تو ہم رو رہے ہیں، ہمارے آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکتے، میرے پیاروں، میرے پیپل گاؤں والوں، اللہ کی قسم ایک آنسو کا قطرہ نکلتا نہیں ہے، پہلے پرمیشن دیتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ سے نکلو، اللہ کہتے نکل جا، تو آنسو کا قطرہ آتا ہے۔ بولو نا ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ رلانے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا ہنسانے والا کون؟ آواز نہیں آنی، بولو ہنسانے والا کون؟ رلانے والا کون؟ اللہ کی زندگی دینے والا کون؟ اللہ کی موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ ہی سب کچھ کرتا نا میرے پیاروں۔ سارے نبی دنیا میں آئے، کتنے نبی اللہ نے بھیجے دنیا میں؟ 1,24,000۔ بولو کتنے؟ ایک روایت میں 1,24,000، ایک روایت میں 2,24,000۔ پورے قرآن کریم میں 25 نبیوں کا ذکر آیا۔ ہر نبی اپنے اپنے وقت میں آئے، ہر نبی اپنے وقت میں آئے، یہاں تک کہ ہمارے آقا جو نبیوں کے نبی، بولو نبیوں کے نبی، ہمارے آقا جب آئے سب کا ایک ہی پیغام، بولو لا الہ الا اللہ۔ آپ اٹھاؤ قرآن کریم میں پارہ نمبر 26، ہمارے نبی معراج پر، بولو ہمارا نبی کہاں؟ معراج پر، 7 آسمانوں کو پار، بولو 7 آسمانوں کو پار، 8 جنتوں کو پار، ہمارا نبی اللہ کے عرش، بولو اللہ کے عرش پر، اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب 8 جنتوں کے اوپر آ گئے، 7 آسمانوں کے اوپر آ گئے، اللہ فرماتے میرے عرش پر آ گئے۔ سننا، اس وقت ہمارے نبی نے پوچھا کہ اللہ واپس جانا ہے؟ اللہ میرے کو واپس مکہ مکرمہ جانا ہے، کیونکہ وہ تو مہمان بن کر گئے تھے، اب واپس آنا ہے، تو اب مکہ میں جا کے کرنا کیا؟ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے اے اللہ مجھے مکہ مکرمہ میں جانا ہے، مجھے کرنا کیا؟ اللہ نے کہا سب کام بعد میں ہوں گے، پہلے مکے کی گلی گلی میں اعلان ہوگا لا الہ، پورا مجمع بولے گا لا الہ۔ کیا فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ، آپ واپس مکہ مکرمہ جاؤ گے، نمازیں بھی آئے گی، روزہ بھی آپ پر فرض ہوگا، زکوٰۃ بھی آپ کی امت پر فرض ہوگی، حج بھی آپ کی امت پر فرض ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ تو سب بعد میں ہوگا، مجھے ابھی کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ نے فرمایا سب کام بعد میں کرنا، ابھی تو پیغام لے کر چلے جاؤ لا الہ۔ کون کون تیار ہے پہلی بات کے لیے؟ ہمارے دل و دماغ میں کیا ہوگا؟ اللہ، بولو کیا ہوگا؟ اللہ، یا یہ کہہ دو ہمارے دل و دماغ میں ہوگا، لمحہ لمحہ ہوگا، قدم قدم ہوگا،
لا الہ، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کے ساتھ میں بولو نا لا الہ۔ چلو بات آئی تو بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ یہ بات پر ٹھنڈے ہو گئے، یہ بھی یہاں پر آیا تو قاری احمد علی زندہ باد، نعرہ تکبیر، وہ کہاں سے؟ بھئی اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ ہاں یا نہ؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، سنا؟ کیا نام؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری۔ میں بہت خوش، ابھی کچھ زمانہ پہلے میرا اجمیر جانا ہوا اور اجمیر میں گیا اور ماشاءاللہ اب تک میں اجمیر کی درگاہ میں آمنے سامنے، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مبارک ادھر 10 قدم دور، میں نے 3 مرتبہ 1-1 گھنٹے کا وہاں پروگرام کیا، بہت اچھا لگا۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، یہ سب کرانے والا کون؟ اللہ۔ یہ ولیوں کے ساتھ نسبت جوڑنے والا کون؟ اللہ۔ اور ولیوں کی طرح اللہ ہم کو بھی ولی بنائے، بنانے والا کون؟ اللہ۔ اور یہ سب بننے کے لیے ہم کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہر وقت ہمارا ارادہ پکا، لا الہ الا اللہ۔ جو ہوا کرنے والا کون؟ اللہ۔ جو ہو رہا ہے اس وقت کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہم بیکار چلاتے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرے پیاروں کچھ نہیں ہوا، سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آئندہ کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، لیکن کرنے والا کون؟ اللہ۔ یقین مضبوط رہے گا انشاءاللہ۔ یہ پردہ والوں دونوں ہاتھ اوپر کر کے کہے لا الہ۔ میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں بولو لا الہ۔ یہ اجمیر والے بابا کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ ایک مرتبہ اپنی جوانی، بولو ان کی جوانی، اپنے مریدوں کو جمع کیا، بولو اپنے مریدوں کو جمع کیا، اپنے پورے گروپ کو جمع کیا، اپنے سارے دوستوں کو جمع کیا۔ یہ میرے کو مولانا عبدالرحیم صاحب کا یہ سوشل ورک اتنا پسند آیا جب انہوں نے بتایا کہ ہمارا گروپ ہے، لبیک گروپ ہے، اور ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں، صدقے کا کام کر رہے ہیں، خیرات کا کام کر رہے ہیں، بیوہ غریب مسکین یتیم لاچار مجبور کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو خواجہ معین الدین چشتی کا بھی یہی طریقہ، اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا، اپنے سارے دوستوں کو جمع کیا، سب نے کہا بھی حضرت کہاں جانا ہے؟ کہا چلو اپنی اپنی سواری پر بیٹھو۔ ارے جانا کہاں ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہمیں گاؤں گاؤں جانا ہے، بولو سبحان اللہ، ہمیں علاقہ علاقہ جانا ہے، بولو سبحان اللہ، ہمیں قریہ قریہ جانا ہے، بولو سبحان اللہ، ہمیں دیہات دیہات جانا ہے، بولو سبحان اللہ، ہمیں شہر شہر جانا۔ تو سب نے کہا لیکن حضرت جانا کیوں ہے؟ کہا اس لیے جانا، کوئی دھندا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی پالیٹکس نہیں، تو جانا کیوں ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا جانا اس لیے ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ 5 چیزوں کو زندہ کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ بولو نا، ہمارے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا پیپر گاؤں میرے ساتھ میں بولے گا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 نمبر 1 بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھنا، نمبر 3 زکات ادا کرنا، نمبر 4 روزے رکھنا، نمبر 5 کعبۃ اللہ کا حج کرنا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے کہا چلو چلو چلو، اپنے مریدوں کو کہا، اپنے دوستوں کو کہا، اپنے احباب کو کہا چلو اب ایک لمبی جماعت تیار ہو گئی ہے، گاؤں گاؤں علاقہ علاقہ، ایک ہی بات بولو لا الہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ لا الہ، قدم قدم پہ لا الہ الا اللہ، لمحہ لمحہ پہ لا الہ الا اللہ، ہر وقت زبان پر لا الہ۔ اب سننا سب لوگ، بہت پتے کی بات پر میں آ رہا ہوں، اب سمجھو بیان شروع کر رہا ہوں، برابر سنو گے نا انشاءاللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی ایک گاؤں میں تھے، بولو ایک گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ گاؤں والے سب گاؤں کے باہر آ گئے۔ بھائی گاؤں والے سب گاؤں کے، جیسے میں پیپل گاؤں میں آؤں اور اگر سب کے سب جتنے مرد ہیں وہ ایک طرف باہر کھڑے ہو سڑک پر، عورتیں اور بچے ایک طرف کھڑے ہو، ان کی سواریاں ایک طرف ہو، ان کے کپڑے برتن ایک طرف ہو، تو پھر میں گاؤں میں آؤں گا؟ ارے بولو میں گاؤں میں آؤں گا؟ کیونکہ پیپل گاؤں میں تو کوئی ہے نہیں، سارا گاؤں تو باہر آ گیا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک گاؤں میں ابھی انٹر ہوئے، سارے مریدین، سارے دوست، سارے احباب اندر جا
جائے کیوں؟ کیونکہ سارے گاؤں کے مرد ایک طرف کھڑے، بڑے بوڑھے کھڑے ہیں، ایک طرف عورتیں کھڑی ہیں، ایک طرف بچے ہیں، ایک طرف ساروں کا سامان، ان کے کپڑے، ان کا برتن، ان کا لتا کتا سب کچھ ایک طرف پڑا ہوا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا یہ کیسا؟ میں خود اندر آ رہا ہوں تمہارے گاؤں میں اور آپ لوگ باہر آ گئے۔ گاؤں والوں نے کہا آپ کا انتظار کر رہے، چلو یہ گاؤں میں رہنا نہیں ہے، ہم بھی نکلے ہیں گاؤں سے، آپ بھی؟ تو کہا کیوں گاؤں میں کیوں جانا نہیں ہے؟ کہا یہ ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں ساتھ میں ملا ہوا۔ بولو گاؤں اور عربین، گاؤں اور سب گاؤں والوں کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا، جوانوں نے کہا حضرت جنگل میں آگ لگ گئی ہے، جنگل میں آگ لگ گئی، درختوں کے درخت برباد ہو گئے اور تھوڑی دیر میں وہ آگ ہمارے گاؤں میں آئے گی اور ہمارے پاس آگ کو بجھانے کے واسطے کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر جل جائیں گے، ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے، ہماری زمین تباہ ہو جائے گی، لیکن ہم کو یہاں سے بھاگنا ہے۔ اس سے ہم جتنے لوگ ہیں سب باہر آ گئے، ہماری بیویاں بھی باہر آ گئی، ہماری مائیں بھی باہر آ گئی، ہمارے بچے بھی باہر آ گئے، ہمارا گھر کا سامان بھی باہر آ گیا، آپ بھی چلو، ہم کو جانا، ہم کو گاؤں میں رہنا۔ حضرت خواجہ، چلو سبحان اللہ، بہت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی نے کیا فرمایا؟ کیوں؟ میں تو جاؤں گا گاؤں، میں جاؤں گا۔ سب نے کہا حضرت آگ ہے، آگ، اور وہ آ رہی ہے، جنگل میں لگ گئی ہے، آنے والی ہے۔ فرمایا آگ تھوڑی جلاتی ہے جب تک اوپر والے کا حکم نہیں ہوتا۔ بولو سبحان اللہ، بولو آگ میں جلانے کی طاقت نہیں جب تک اس کا حکم نہیں ہوئے۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں تھے، کتنے دن؟ اور 40 دن کے بعد آپ باہر نکلے تو سب نے کہا ہاں اللہ کے نبی 40 دن تک آپ آگ میں تھے اور آپ باہر نکلے۔ تمہاری نظر میں آگ تھی، میری نظر میں جنت کا باغ تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ سلامت والی ہو جا، آگ تو جنت کا باغ بن جا، آگ میں جلانے کی طاقت نہیں، حکم دینے والا کون ہے؟ تھوڑی جلائے گی مجھے، بولا آگ تھوڑی جلائے گی مجھے جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا۔ چلو خواجہ معین الدین چشتی کہاں؟ بولو کہاں پہ؟ گاؤں۔ ان کے جتنے مریدین ہیں وہ بھی پیچھے، جتنے دوست ہیں وہ بھی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے گاؤں والوں کو کہا چلو تم بھی آؤ۔ تو گاؤں والوں میں سے 2-4 ہے، باقی نے کہا کائے کو اپنی بیوی کو بیوہ کر دے ہوئے، کائے کو اپنے بچے کو یتیم کر دے ہوئے، وہ آگ لگ گئی ہے، جنگل میں آگ آئے گی جلا دے گی، ہم مر جائیں گے، کائے کو مر جائیں گے، آپ کو جانا ہے جاؤ۔ اب خواجہ معین الدین چشتی آگے، بولو مریدین پیچھے، دوست احباب پیچھے، کچھ گاؤں والے بھی پیچھے۔ ایک دم جب گاؤں کے بیچ میں گئے اور دھوئے اٹھنے لگے، بڑے دھوئے، بڑے آگ کے شعلے اٹھنے لگے، اب تو مریدوں نے بھی کہا حضرت پاس، اب آگ آ گئی، اب ہمارے قریب آ گئی۔ پیپل گاؤں والے خواجہ معین الدین چشتی جھکے، بولو کیا کیے؟ جھکے، اپنا جوتا نکالا، وہ چمڑے کا جوتا، آدھا پھٹا ہوا آدھا برابر، وہ چمڑے کا جوتا نکالا اور یوں کر کے نہیں پھینکا آپ کی طرف، یوں زور سے نہیں، یوں خالی یوں لہرایا۔ بولو کیا کیا؟ لہرایا، یوں جوتے کو یوں لہرایا، وہ جوتا تو یوں گیا، 2 ہاتھ اوپر گیا اور پھر نیچے آیا، لیکن جوتے کے نیچے آنے سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، بولو نعرہ تکبیر۔ اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا، یہ آگ بجھانے والا کون؟ سب نے دیکھا کہ آگ تو چلی گئی، تو کہا کہ آگ ختم ہو گئی، کوئی آگ کا شعلہ بھی نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر میں تو گاؤں والے بھی اندر آئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئے، بڑے بوڑھے بھی آئے، بچے بھی آئے، سامان لے کر آئے۔ اچھا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تمہارے گاؤں کے جوانوں کو بلاؤ، چلو جوانوں کو بلاؤ۔ جب جوانوں کو بلایا نا، سب کو کہا جاؤ جنگل میں جاؤ، آگ لگی تھی نا جنگل میں، بھائی آگ کہاں لگی تھی؟ جنگل میں جاؤ، دیکھ کر آؤ کتنا جنگل برباد ہوا۔ وہ سب جوان گئے، تھوڑی دیر میں کہا اللہ کی قسم کوئی درخت تو کیا، کوئی پتے پر کالا دھبا بھی نہیں پڑا ہے۔ بولو سبحان اللہ، یعنی درخت تو جلے نہیں ہے، درخت کے اوپر جو پتے ہیں وہ بھی ہرے ہیں، اس کے اوپر کالا داغ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی پورے گاؤں کو لے کر بیٹھے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر، جو بھی کام کرنا تھا کام کیا، کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، زکوٰۃ سکھائی، حج سکھایا۔ اب جب خواجہ معین الدین چشتی کا کام ہو گیا، کہا میں جا رہا ہوں، کیا فرمایا میں
کیا سب گاؤں والے جمع ہوئے؟ کہا نہیں حضرت آپ کو جانا نہیں ہے. کہا کیوں میرے کو جانا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو یہی ہمارے گاؤں میں رہنا ہے, آج سے آپ ہمارے ممبر ہو. پیپل گاؤں والے میرے کو رکھے. وہ دیکھو نا وہ سب کیسے وہ گاؤں والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو کہتے آپ کو یہیں پر رہنا ہے, آپ کا نکاح نہیں ہوا تو یہیں پہ شادی بھی ہو جائے گی, آپ کو یہیں پہ رہنا ہے, آپ کا کھانے کی ذمہ داری, آپ کے پینے کی ذمہ داری, آپ کی زمین کی ذمہ داری, آپ کے گھر کی ذمہ داری ہمارے اوپر, لیکن آپ ہمارا گاؤں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا نہیں رک سکتا, کیونکہ میں ہندوستان بھی آیا, اجمیر بھی آیا, اپنی مرضی سے نہیں آیا, نبی کے حکم پر پہنچا. بولو سبحان اللہ. فرمایا میں کچھ بھی کام نہیں کرتا جب تک, لیکن پھر خواجہ معین الدین چشتی نے گاؤں والوں کو کہا میرے کو رکھ کے کیا کرو گے, میرے کو کھلانے کا پلانے کا رکھنے کا, تو کیا کرو گے کیا؟ آپ رہیں گے تو فائدہ رہے گا, جنگل میں کبھی آگ لگے گی نہیں. بولو جنگل میں کبھی آگ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میرے سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے دھرنے والا کون؟ آگ لگانے والا کون؟ اللہ. بجھانے والا کون؟ جب حضرت خواجہ پیپل گاؤں والا, جب خواجہ معین الدین چشتی نے پورا ارادہ کر لیا کہ اب جانا ہے, تو سب جوان جمع ہوئے. کہا حضرت جاؤ گے؟ کہا میں چلا جاؤں گا, میں نہیں رکوں گا. تو کہا حضرت اپنا جوتا دے کے جاؤ. کیا دے کے جاؤ؟ کیا مانگا؟ حضرت نے کہا یہ میرا پھٹا ہوا جوتا کیا کرو گے؟ کہا کیا کریں گے؟ آپ کا جوتا تو بہت کام کا ہے, یوں اڑا اور یہ آگ بجھ گئی. اب سننا, میرا اصلی جو عنوان ہے وہ یہ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی گورے تھے. بولو کیسے تھے؟ گورے, چٹے, کھٹے کھٹے, پورے گال سرخ ہو گئے, لال لال ہو گئے. اور کہا کیا سمجھا تم نے کیا سمجھا؟ میرے جوتے کا کمال سمجھا؟ ارے میرے جوتے کا کمال سمجھا؟ کہا وہ تو اچانک میرا دماغ جوتے کی طرف گیا تو میں نے جوتا لہرا دیا. ارے ہو سکتا میں میرا امامہ لہرا دیتا, ارے ہو سکتا میں میرا کپڑا لہرا دیتا, ارے ہو سکتا میں میرا رومال لہرا دیتا, ارے کچھ نہیں صرف میرا ہاتھ کر دیتا. کہا میرے جوتے کا کمال نہیں, میرے ہاتھوں کا کمال نہیں, میرے امامے کا کمال نہیں, میرے کپڑے کا کمال نہیں, میرے رومال کا کمال نہیں. کہا گاؤں والوں میرے دل میں جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, وہ اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے, وہ قیامت کے میدان میں جہنم کی آگ کو بجھائے گا, وہ دنیا کی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ کلمہ لا الہ. آپ سے کون کون تیار ہے؟ ایک پکا ارادہ کرنے دھرنے والا کون؟